پارہ نمبر 1۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون۔ اور یہودی کہتے ہیں کہ نصارہ کا مذہب کچھ نہیں ہے، اور نصارہ کہتے ہیں کہ یہودیوں کی کوئی بنیاد نہیں ہے، حالانکہ دونوں ہی کتاب الہی کی تلاوت کرتے ہیں۔ اور اس کے پہلے جاہل مشرکین عرب بھی یہی کہا کرتے تھے، خدا ان سب کے درمیان روز قیامت فیصلہ کرنے والا ہے۔ مختصر تفسیر۔ سابق میں بیان کیا گیا ہے کہ یہودی کہتے تھے کہ جنت میں یہودیوں اور عیسائیوں کے علاوہ کوئی نہ جائے گا۔ یہاں عیسائیوں کے خلاف بھی بولنے لگے کہ اہل کفر کا مزاج یہی ہے کہ دوسروں کے مقابلے میں متحد بھی رہتے ہیں اور آپس میں لڑتے بھی رہتے ہیں۔ کاش مسلمان اتنی ہی عقل استعمال کر لیتے کہ لڑنا بھی ہے تو گھر ہی میں لڑتے، مشرک دشمنوں کے مقابلے میں تو متحد ہو جاتے۔ ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو مساجد خدا میں اس کا نام لینے سے منع کرے اور ان کی بربادی کی کوشش کرے۔ ان لوگوں کا حصہ صرف یہ ہے کہ مساجد میں خوف زدہ ہو کر داخل ہوں، اور ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں عذاب عظیم۔ مختصر تفسیر۔ مساجد کی آبادی سے روکنے کے مختلف طریقہ کار آج بھی رائج ہیں۔ نماز کا استخفاف کرنا، نمازیوں کا مذاق اڑانا، سماج میں نمازیوں کو پس درجہ دینا، متولی مسجد بن کر مالکانہ تصرفات شروع کر دینا، مسجدوں میں بلا سبب قفل ڈال دینا، امکانات کے باوجود صحیح انتظامات نہ کرنا، مسجدوں کو ایسی بدترین حالت میں رکھنا کہ باعزت آدمی داخل ہوتے ہوئے گھبرائے وغیرہ۔ مسلمانوں کو ان تمام کافرانہ طریقوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اور اللہ کے لیے مشرق بھی ہے اور مغرب بھی، لہذا تم جس جگہ بھی قبلے کا رخ کر لوگے سمجھو وہی خدا موجود ہے، وہ صاحب وسعت بھی ہے اور صاحب علم بھی ہے۔ مختصر تفسیر۔ یہ مسلمانوں کے اطمینان کا نسخہ ہے کہ اگر مسجدوں پر قبضہ بھی ہو جائے تو پریشان نہ ہوں۔ مشرق و مغرب سب خدا کے لیے ہیں، جہاں چاہیں عبادت کریں، خدا دیکھ رہا ہے۔ اسلام کی عبادات جگہ کی پابند نہیں ہے کہ اس کا خدا لا مکان ہے۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بل له ما في السماوات والارض كل له قانتون۔ اور یہودی کہتے ہیں کہ خدا کے اولاد بھی ہے، حالانکہ وہ پاک و بے نیاز ہے۔ زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے سب اسی کا ہے اور سب اسی کے فرما بردار ہیں۔ مختصر تفسیر۔ یہودی ذہنیت یہ ہے کہ عظمت کردار سے نہیں ہے بلکہ رشتہ داری سے ہے، لہذا اپنے درمیان خدا کا بیٹا بھی پیدا کرنا چاہتے ہیں، اور اسلام اس تصور کو مٹانا چاہتا ہے کہ خدا قادر ہے، وہ لاکھ بیٹے پیدا کر سکتا ہے، لیکن وہ ان باتوں سے بے نیاز ہے۔ وہ ان قربتوں کو قرابت کا معیار نہیں بننے دینا چاہتا۔
بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وہ زمین و آسمان کا موجد ہے اور جب کسی امر کا فیصلہ کر لیتا ہے تو صرف کن کہتا ہے اور وہ چیز ہو جاتی ہے. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. یہ جاہل مشرکین کہتے ہیں کہ خدا ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا اور ہم پر آیات کیوں نہیں نازل کرتا. ان کے پہلے والے بھی ایسی ہی جہالت کی باتیں کر چکے ہیں. ان سب کے دل ملتے جلتے ہیں اور ہم نے تو اہل یقین کے لیے آیات کو واضح کر دیا ہے. مختصر تفسیر. یہودیوں کی طرح مشرکین بھی خدا سے اپنے مطالبات منوانا چاہتے ہیں. ان احمقوں کے پاس اتنی عقل بھی نہیں ہے کہ خدا حاکم کا نام ہے، محکوم کا نام نہیں ہے، لہذا انہیں اس کے احکام پر عمل کرنا ہوگا اور وہ ان کے مطالبات پر عمل نہیں کرے گا. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. اے پیغمبر، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے اور آپ سے اہل جہنم کے بارے میں کوئی سوال نہ کیا جائے گا. مختصر تفسیر. ایک رہنما کی ذمہ داری صرف احکام کی تبلیغ کر دینا ہے، اس کے بعد وہ گمراہوں کے بدترین انجام کا ذمہ دار نہیں قرار دیا جا سکتا. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. یہود و نصارہ آپ سے اس وقت تک راضی نہ ہوں گے جب تک آپ ان کی ملت کی پیروی نہ کر لیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ ہدایت صرف ہدایت پروردگار ہے، اور اگر آپ علم کے آنے کے بعد ان کے خواہشات کی پیروی کریں گے تو پھر خدا کے عذاب سے بچانے والا نہ کوئی سرپرست ہوگا نہ مددگار. مختصر تفسیر. دنیا میں ہر قوم کا خاصہ ہے کہ وہ اپنے عقائد سے بہتر کسی کے عقائد کو نہیں سمجھتی اور سب کو اپنا ہی ہم خیال دیکھنا چاہتی ہے. رب العالمین نے اس طرز فکر کا ایک ہی جواب دیا ہے کہ ہدایت خدا کی طرف سے ہے. جس عقیدے کا خدائی ہونا ثابت ہو جائے وہ صحیح ہے، ورنہ سب محمل ہے. پھر خواہشات کے اتباع سے روکنے کے لیے بھی رسول کو مخاطب بنایا تاکہ مسئلے کی سنگینی کا اندازہ ہو سکے، ورنہ رسول کے یہاں ان باتوں کا کوئی امکان نہیں ہے. لیکن جب ان سے گفتگو کی جا رہی ہے تو غیروں کا کیا ذکر ہے. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. اور جن لوگوں کو ہم نے قرآن دیا ہے وہ اس کی باقاعدہ تلاوت کرتے ہیں اور انہی کا اس پر ایمان بھی ہے، اور جو اس کا انکار کرے گا اس کا شمار خسارہ والوں میں ہوگا. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. اے بنی اسرائیل، ان نعمتوں کو یاد کرو جو ہم نے تمہیں عنایت کی ہیں اور جن کے طفیل تمہیں سارے عالم سے بہتر بنا دیا ہے. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی کسی کا فدیہ نہ ہو سکے گا اور نہ کوئی معاوضہ کام آئے گا، نہ کوئی سفارش ہوگی اور نہ کوئی مدد کی جا سکے. مختصر تفسیر.
بنی اسرائیل کی افضلیت اور مسئلہ عدل و شفاعت کے بارے میں عرض کیا جا چکا ہے کہ یہ افضلیت بہترین نعمتوں کے طفیل میں ہے، اس کا ذاتی اعمال و کردار سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور شفاعت سے بھی ان لوگوں کی شفاعت مراد ہے جن کو ان لوگوں نے شفیع بنایا تھا، ورنہ خدا کے مخصوص با ایمان و با کردار بندوں کی شفاعت سے اس مسئلے کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب خدا نے چند کلمات کے ذریعے ابراہیم کا امتحان لیا اور انہوں نے پورا کر دیا، تو اس نے کہا کہ ہم تم کو لوگوں کا امام اور قائد بنا رہے ہیں۔ انہوں نے عرض کی کہ میری ذریت، ارشاد ہوا یہ عہدہ امامت ظالمین تک نہیں جائے گا۔ مختصر تفسیر، بعض روایات میں کلمات سے مراد حکم ذبح فرزند ہے، اور بعض میں 10 احکام طہارت و نظافت ہیں، یعنی مونچھیں کترنا، داڑھی رکھنا، کنگھی کرنا، مسواک کرنا، خلال کرنا، زیر بغل اور زیر ناف کے بال کاٹنا، ناخن کاٹنا، غسل جنابت کرنا اور استنجا کرنا، جو قانون الہی کے دائمی احکام ہیں، اور بعض روایات میں اس سے 10 اخلاقیات مراد ہیں، یقین و علم و معرفت، توحید، تنزیہ، شجاعت، وفا، سخاوت، گوشہ نشینی، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، توکل، محنت و صبر، اور بعض میں کلمات وجودیہ اور شخصیت عصمتیہ کو مراد لیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے بے عمل اور ظالم امام اور قائد نہیں ہو سکتے، تو دوسرے خاندانوں اور ساتھیوں کا کیا ذکر ہے؟ قیادت امت کے لیے کردار ہی شرط اول ہے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے خانہ کعبہ کو ثواب اور امن کی جگہ بنایا اور حکم دے دیا کہ مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ، اور ابراہیم و اسماعیل سے عہد لیا کہ ہمارے گھر کو طواف اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع و سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک و پاکیزہ بنائے رکھو۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم نے دعا کی کہ پروردگار اس شہر کو امن کا شہر قرار دے دے، اور اس کے ان اہل شہر کو جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہوں پھلوں کا رزق عطا فرما۔ ارشاد ہوا کہ پھر جو کافر ہو جائیں گے انہیں دنیا میں تھوڑی نعمتیں دے کر آخرت میں عذاب جہنم میں زبردستی دھکیل دیا جائے گا، جو بدترین انجام ہے۔ مختصر تفسیر، رزق دینا عام ہے اور تقرب الہی یا نجات کی علامت نہیں ہے۔ دنیا میں بہترین زندگی گزارنے والے بھی جہنم میں جا سکتے ہیں۔